اب اولاد کی نعمت سے محروم افراد کے لیے بہترین علاج، 5 پن کا مکمل خاتمہ کریں اور اپنا سونا آنگن بچوں کی مسکراہٹ سے مہکائیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آدم کی جنس میں مرد کو نر اور عورت کو مادہ کہا جاتا ہے، اور جب ان میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی قابلیت مفقود ہو جائے تو طبی اصطلاح میں اسے 5 پن کہتے ہیں۔ 5 پن مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے۔ مردوں کی طرف سے منسوب ہو کر عوامی زبان میں اسے نامردی یا مردانہ 5 پن کہتے ہیں۔ مردانہ 5 پن کی سب سے اہم وجہ انسانی سپرم ہے، لیکن ان سپرم کی بیماریوں کے جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، یہ کتنی دیر میں جوان ہوتے ہیں، اور یہ محرک اور زندہ کس رطوبت میں رہتے ہیں۔ ان کی اقسام کتنی ہے، اس کے علاوہ یہ کہ ان کا مزاج کیا ہے، اور یہ کتنے فیصد ہوں تو اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، سپرم خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ باقی رطوبات سیمینل وہیکل اور پروسٹیٹ میں بنتی ہیں۔ اس لیے سیمینل وہیکل سے خارج ہونے والی لیس دار رطوبات کے اندر سپرم متحرک، زندہ اور صحت مند رہتے ہیں۔ اگر مادہ تولید خارج نہ ہو تو سپرم کی شکل اور حالت بن جاتی ہے۔ مادہ تولید میں خرابی ہونا پیچیدہ و خطرناک بیماری یا زندگی کے خطرے کی پہلی علامت ہو سکتی ہے، جسے ٹیسٹس کینسر یعنی کہ جسے خصیوں کا کینسر کہتے ہیں۔ سپرم کی 3 طرح کی بیماریاں ہیں۔ نمبر 1 ہے ایزوسپرمیا، نمبر 2 ہے اولیگوسپرمیا، اور نمبر 3 ہے نیکروسپرمیا۔ اب ان کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ایزوسپرمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں سیمن میں سپرم بالکل پیدا ہی نہیں ہوتے، اور مادہ تولید میں سپرم پیدا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب انفیکشن ہے۔ ایزوسپرمیا کے آگے مزید 2 اقسام ہیں، جسے obstructive ایزوسپرمیا اور نان obstructive ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ اب ہم سپرم کی دوسری بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ اولیگوسپرمیا کے بارے میں۔ اولیگوسپرمیا بھی سپرم کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں مادہ تولید میں سپرم کی تعداد کم ہوتی ہے۔ مادہ تولید میں سپرم کی مناسب تعداد 200 ملین سے 600 ملین ہوتی ہے۔ 50 ملین ایکٹیو ہیں یا لیس دین 50 ملین ایکٹیو ہیں تو وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر سپرم کی مناسب تعداد 120 ملین سے کم ہو تو وہ اولیگوسپرمیا کہلائے گی۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ سی انفارمیشن بھی شیئر کرتی چلوں کہ 1 منٹ میں مردوں میں 1 منٹ میں 50,000 سپرم پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دن میں 72 ملین، اور یہی سپرم جو ہے وہ 84 ڈیز کے اندر جو ہے وہ پراپر میچور ہوتے ہیں۔ سپرم کی تیسری بیماری کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ہم، یہ نیکروسپرمیا ہے۔ یہ بھی 5 پن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مادہ تولید میں سپرم موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، زندہ نہیں ہوتے۔ ناظرین، سپرم کی بیماریوں کے بعد 5 پن کی اقسام کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کہ 5 پن کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ 5 پن جو ہے وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، جسے اس کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ نمبر 1 پر ہے پرائمری انفرٹیلٹی اینڈ نمبر 2 سیکنڈری انفرٹیلٹی۔ پرائمری انفرٹیلٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں وہ جوڑے آتے ہیں، وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جو کہ ابھی تک ماں باپ نہیں بنے، یعنی جن کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ جبکہ سیکنڈری انفرٹیلٹی میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جن کے پاس ایک اولاد تو ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ اولاد پیدا نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ٹیسٹیکلز کی بیماریاں بھی جو ہے وہ 5 پن کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ سپرم خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہ بیماریاں بھی جو ہے وہ سپرم کے پروڈیوس کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ٹیسٹیکلز کی 2 طرح کی بیماریاں ہیں، ایک ہائیڈروسیل ہے اور ویریکوسیل ہے۔ ہائیڈروسیل کیا ہے؟ ہائیڈروسیل یہ ہے کہ اس بیماری میں خصیوں کے اوپر گوشت بڑھ جاتا ہے، جبکہ ویریکوسیل ایک ایسی کنڈیشن ہے، اس بیماری میں ٹیسٹیکلز کی جو نالیاں ہیں، وینز ہیں، وہ سویل کر جاتی ہیں، وہ پھول جاتی ہیں۔ یہ مردانہ 5 پن کی کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے 5 پن ہو سکتا ہے، لیکن اب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب اس کے بارے میں ہربل علاج پر بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تاثیر دواخانہ اینڈ تاثیر ہربل فارما پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ کے مایناز حکمہ اور میڈیکل بورڈ کی ٹیم نے مردانہ 5 پن کے علاج کے سلسلے میں بہترین نتائج کا حامل فارمولہ متعارف کروایا ہے۔ اس فارمولے کو تاثیر ایکروبیاں سپرم گرو کمبائنڈ کورس کا نام دیا گیا۔ اس کورس کے استعمال سے ہزاروں جوڑے اپنی مرادیں پا چکے ہیں۔ یہ مردوں کے جرثومہ حیات میں ہونے والی تبدیلیوں کی افزائشی ہارمون AGH کے سپرم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بے اولاد افراد کے سپرم کم ہوں تو ان کے سپرمز کو نارمل حالت میں لاتا ہے۔ اس میں شامل قیمتی اور دیسی مرکبات نہ صرف مادہ تولید کو بڑھانے بلکہ اسے گاڑھا کرنے میں بھی مؤثر ہے۔ اس کے استعمال سے ہر طرح کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کورس مادہ تولید کو بڑھا کر سپرم کو اولاد کے قابل بناتا ہے۔
ये स्पर्म की बीमारियां ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया, इनमें से अगर कोई भी बीमारी है तो ये हर्बल इलाज इन बीमारियों से निजात दिलाता है। इसके साथ साथ ये इलाज अगर आपके टेस्टिकल्स में कोई इशू है, टेस्टिकल्स की कोई बीमारी है, तो ये उसको भी ख़त्म करता है। सीमन में मौजूद पस सेल को ख़त्म करके उसे दोबारा पैदा होने से रोकता है। अगर आप भी मर्दाना पांचपन का शिकार हैं तो इस कोर्स का इस्तेमाल लाजमी करें और अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महंगाएं, क्योंकि घर में खुशियां बच्चों के दम से होती हैं। नाज़रीन, पांचपन या मर्दाना कमज़ोरी या इसके अलावा जनरल किसी भी बीमारी पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।